ایک مختصر اور ایک چھوٹا سا فرمان کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالماً او متعلماً او احب اہل العلم ولا تکن رابعا فتہلک ببغضہم، اور فرمایا سب سے پہلے کوشش کرو کہ عالم بن جاؤ۔ عالم دین نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ۔ فرمایا اگر تم طالب علم نہیں بن سکتے تو اہل علم کے ساتھ دوستی رکھو۔ فرمایا ولا تکن رابعا، اور چوتھی صورت بالکل اختیار نہیں کر سکتے، فتہلک ببغضہم، ورنہ علماء کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے جہنم پہنچ جاؤ گے۔ یہ مولا کا کلام ہے، مولا کا فرمان ہے۔ اور یہی ارشاد فرمایا فقیہ بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ۔ اگر نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو پھر تیسری صورت کون سی ہے؟ عالم دین اور طالب علم کے ساتھ دوستی رکھو۔ جو کیا ہیں علم دین کو حاصل کر چکے ہیں یا طالب علم ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھو گے تو فرمایا نجات ہو جائے گی۔ اگر علماء کے ساتھ عداوت رکھو گے، دشمنی رکھو گے تو جہنم پہنچ جاؤ گے۔ مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، مولا نے فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عرابون، اور حلال حرام کے مسائل کا سیکھنا ہر مومن و مسلمان اور مکلف پر واجب ہے، اور تاکہ حلال حرام کا پتہ چلے، حلال کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے، احکام دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ وَإِلَّا أَنْتُمْ عَرَابٌ، ورنہ تم غیر مہذب ہو، ورنہ تمہارے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے، اور تمہارے درمیان اور عرب کے بدو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ علم دین کا سیکھنا ہر مکلف، ہر مومن پہ واجب ہے۔ تو اس لیے حکم کے 5 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، دنیا میں جتنا مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں 5 قسم کے حکم ہوتے ہیں، یعنی جتنا ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کی کتنا قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ ایک واجب ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے، ایک مستحب ہوتا ہے، اور ایک مکروہ ہوتا ہے، اور ایک مباح ہوتا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ واجب ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے اور اسے چھوڑنا گناہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کام کا کرنا ضروری ہو اور اس کا چھوڑنا گناہ ہو، جیسا نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ اور اسی طرح اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ واجب کے مقابلہ میں حرام کام ہے۔ حرام کا کام اسے کہتے ہیں جس کا چھوڑنا، جس کا ترک کرنا ضروری ہو، جس کا چھوڑنا، جس سے بچنا ضروری ہو، اور اس کام کا کرنا گناہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ جو واجب کی تعریف ہے اس کے الٹ حرام کی تعریف ہے۔ واجب کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا حرام ہے، اور حرام کا چھوڑنا ضروری ہے اور کرنا حرام ہے، جیسا کہ شراب، اور اسی طرح احکام جو فرائض ہیں انہیں اگر چھوڑو گے تو وہ حرام ہے۔ اگر جو واجب چیزیں ہیں انہیں ترک کر دو گے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بجا لاؤ گے تو وہ فرائض میں آ جائے گا۔ جس طرح شراب ہے، اس کا پینا حرام ہے اور چھوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جس طرح غیبت ہے، اس کا ترک کرنا، چھوڑنا ضروری ہے، اور غیبت کرنا حرام ہے۔ جس طرح حسد ہے، حسد کا کرنا حرام ہے اور اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح چغلی ہے، چغلی کا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اور اسے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں، جھوٹ بولنا ہے اور اس کا جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ حرام ہر وہ کام ہے جس کا کرنا حرام ہو، چھوڑنا ضروری ہو۔ اور اسی طرح مستحب ہے، مستحب ہر وہ کام ہے جس کا کرنا ثواب ہوتا ہے، نہ کرنا گناہ نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستحب۔ جس کام کا کرنا ثواب ہو اور چھوڑنا گناہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ اسے کہتے ہیں، اس کے برعکس ہے،
اور مستحب کے برعکس اس کی تعریف ہوگی، الٹ تعریف ہوگی۔ مستحب جس کا کرنا ثواب ہوتا ہے اور چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا۔ اور مکروہ جس کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بہتر ہوتا ہے، جس کا کام کا کرنا بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، جس کام کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے اور کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا نہ کرنا بہتر ہے اور کرنا گناہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں، اور 5ویں قسم مباح کہتے ہیں۔ اور جتنا ہمیں مسائل پیش آتے ہیں یہی اس کی 5 قسمیں، 5 قسم سے باہر نہیں ہے۔ 5ویں قسم کون سی ہے؟ کہ مباح ہے۔ مباح اسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ یہ مسائل زیادہ درپیش آتے ہیں۔ پانی کا گلاس پی لیا اور دوبارہ پینا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں 2-3 کام کرنے ہیں، ان میں سے جو کام پہلے کرنا ہے کر لیں، دوسرا بعد میں۔ آپ ادھر جا رہے ہیں اور گلی مڑ جائیں، ایک راستہ تبدیل کر لیں، دوسرا چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کے مثلا روز مرہ کے ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دارہ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح گائے بھینسیں رکھی ہیں، ان کے اپنے کام ہوتے ہیں، اور بہت سے کام ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، جو بہت سی چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ گناہ ہو اور نہ اس کا کرنا ثواب ہو، یعنی اس کو اگر کریں گے تو گناہ نہیں ہے، نہ کریں گے تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں۔ جس کا کرنا نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں شریعت کے مسائل۔ یہ مسئلہ ایسا میں نے بیان کیا ہے جو میرے خیال میں سمجھتا ہوں 8 سے 9 سال یا 10 سال کے بچے کو یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ روز مرہ میں جتنا ہم مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے۔ اگر حرام ہے تو 5 مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، 5 قسم کے کام آ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے حرام ہے تو اسے بچنا ضروری ہوگا۔ روزانہ ہمیں 24 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیں۔ اور مذہب شیعہ میں داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ داڑھی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے استرا پھروانا، دوسرا ہے اتنا رکھنا کہ لوگ کہیں کہ داڑھی ہے، تیسرا ہے قبضہ بھر رکھنا۔ قبضہ یہاں سے شروع نہیں ہوگا، قبضہ بھر یہاں سے شروع نہیں ہوگا، قبضہ اسے کہتے ہیں، قبضہ یہ یہاں سے شروع ہوگا، قبضہ یہاں سے نہیں، یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ واجب بھی ادا ہے اور مستحب بھی، سنت بھی ادا ہے۔ تیسرا ہے اس سے اگر بڑی ہو جاؤ، 2 قول ہیں، زیادہ رجحان اقوال کا یہی ہے کہ حرام ہے۔ بعض نے اگرچہ مکروہ لکھا ہے کیونکہ دونوں اقوال جمع ہو گئے، حرمت والے بھی ہیں، کراہت والے بھی ہیں، لہٰذا نتیجہ نکلے گا کہ اس سے بڑی رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی داڑھی استرا پھروانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ داڑھی کے پر استرا پھروانا حرام ہے۔ اور داڑھی کا قبضہ بھر رکھنا، اللہ کے نبی کی داڑھی اتنا ہی تھی، اللہ کے نبی روایات میں ملتا ہے قبضہ بھر، بلکہ مولا کائنات بھی حجام کو فرماتے تھے جب حجامت بنواتے تھے، دبر بے لحیتی، اور کیونکہ معصوم کی داڑھی گول تھی، یعنی خوبصورت تھی، نقص معصوم میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہوتا ہے، گول بڑی خوبصورت داڑھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہاں سے داڑھی تھی، یہاں سے نہیں تھی، وہ بالکل ایسا نہیں ہے، بڑی اللہ کے نبی کی داڑھی خوبصورت تھی، اور ہر باقی بھی مولا علی اور باقی امام معصومین کی داڑھی گول تھی، اور قبضہ بھر رکھتے تھے، یہاں سے بھی قبضہ بھر، یہاں بھی قبضہ بھر، گول داڑھی تھی۔ اگر اس سے بڑھتی تھی تو مولا فرماتا دبر بے لحیتی، حجام کہتے تھے یہ داڑھی جو زیادہ ہے کاٹ لے، یعنی قبضہ بھر رکھتے تھے معصوم۔ یہ اس میں سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، جس طرح ہمارے آغا سستانی کی ہے، خمینی صاحب کی تصویر دیکھی، آغا بشیر کی دیکھی ہوگی، ان کی داڑھی واجب بھی ادا ہے اور سنت بھی ادا ہے، لیکن کیا ہے؟ چھوٹی استرا پھرانا یا اس طرح کی مثل کوئی مشین یا اس طرح کی کوئی چیز پھروانا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں 70 قدم فلاں فلاں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ ہماری بنی بنائی باتیں، سنی باتیں ہیں۔ اتنا ہے کہ معاشرہ کہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، واجب ادا ہے،
معاشرہ کہے کہ اس کے چہرے پہ کیا ہے، داڑھی ہے اور کیا ہے، یہ واجب ادا ہو جائے گی. جس طرح بھائی صاحب کی داڑھی ہے، شاہ صاحب کی یہ داڑھی ہے چھوٹی ہے، اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے کہ کہیں کہ ہاں وہ مشین جو استرے کی مثل ہے وہ حرام ہے. لہذا داڑھی جس طرح مثال دیتی ہے، داڑھی نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو، داڑھی اس طرح ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی نہیں ہے اس طرح بھی نہیں ہے، داڑھی کیا ہو، قبضہ ہو. یہ واجبات میں سے ہے، یہ مولا کے غلاموں میں سے یہ شرط ہے. عزیزان گرامی، یہ احکام شریعہ کا سیکھنا ہر مکلف پہ واجب ہے. بر محمد وآل محمد پہ صلوات پڑھ لیں. جی